إلا الله لا إله 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 إلا الله عمرہ گل کی زیارت بس لمرگا عمرہ گل کی زیارت بس لمرگا چے بازار بھی پا مزار دا درویشان سب سے اولا ہو نبی سب سے اولا ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو ہمارا نبی سب سے کون دیتا ہے دیکھو چاہیے ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی جہاں پر کتنے تارے پھیلے چھپ گئے جہاں پر کتنے تارے پھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی منقبت پڑھوں گا ساتھ آواز ملا لیں تیرے فیض دے چرچے گلی گلی تیرے فیض دے چرچے گلی گلی تیرے فیض دے چرچے گلی گلی ہم کول والے آقا ہم کول والے آجا تیرے نور سے دل کی شمع جلی تیرے نور سے دل کی شمع جلی تیرے نور سے دل کی شمع جلی بگڑی کو بنانے تیری گلی بگڑی کو بنانے تیری گلی تو غوث بھی ہے تو غوث بھی ہے تو قطب جلی تیرے فیض
دے چرچے ہاتھ بلند کر کے پڑھیں تیرے فیض دے چرچے گلی گلی تیرے فیض دے چرچے گلی گلی تیرے فیض دے چرچے گلی ہے جان نواز وقف بلا ہے جان نواز وقف بلا امداد کرو صدقہ محمد نام علی صدقہ محمد نام علی تیرے فیض دے چرچے گلی گلی تیرے فیض دے چرچے گلی گلی تیرے فیض دے چرچے گلی گلی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو شائعوں کا تو جان جانا تو شائعوں کا تو جان جانا اے چہرہ گنبل کتاب تیرا نہ بن سکی نہ بن سکے گا نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سب تو سونا سب تو سونا عربی ڈھول ہر دم رہنگا میرے کو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول السلام علیکم وعلیکم السلام اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تھوڑا سا میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لینا سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا
إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءوك من الله نور وكتاب مبين. بے شک تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب. نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نبوت کب سے ثابت ہے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کریم نے میرا نور پیدا فرمایا، میرا روح کو پیدا فرمایا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی پانی کے درمیان تھے. آپ سب لوگ نے تھوڑا سا توجہ میری طرف کریں گے ذرا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسحری کا وقت تھا، کوئی سیڑھی تھی، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی تو میں نے تلاش کی، نہ ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے و دعا کے نور سے شعاع ظاہر ہوئی جس سے سوئی مجھے مل گئی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسرور ہوتے آپ کے چہرے انور سے ایسی چمک کا اظہار ہوتا ہے، ایسے نور کا اظہار ہوتا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ایسے جیسے چاند چمکتا ہوا، آپ کے چہرہ اقدس کی چمک سے ہم آپ کے خوشی کو محسوس کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالتے خوشی ہمارے پاس تشریف لاتے تو آپ کے چہرہ انور کے نور سے تاریخ دیواریں میں چمک اٹھتی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، خلق کثیرہ عنایت فرما کر تمام خلق سے افضل فرمایا، حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطنی بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی عطا فرمایا، آپ کو نبوت کریم بھی عطا فرمائی، قداب بھی عنایت فرمائی، شفاعت کبریٰ بھی عنایت فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، قداب بھی عنایت فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، حوض کوثر بھی عنایت فرمایا، اور کثرت ملت بھی عطا فرمائی، آدائے دین پر غلبہ بھی عطا فرمایا، اور فرمایا کہ فتوح غیب بھی عنایت فرمائی. آل غاز بے شمار بے حساب خوبیاں اور نعمتیں عطا فرمائی جس کی نہایت نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک خبردار اس بات سے کہ اللہ کریم کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ رب کریم فرماتے ہیں میرے حبیب میں نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر رکھا، جس نے میرا ذکر کیا آپ کا ذکر نہ کیا تو اس کا، جس نے میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر نہ کیا اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. قرآن شریف میں یہ آیت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سے ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اور درد اس آیت مبارک میں فرض قرار دیا گیا. جناب حضرت علی مولا علی شاہ شیر خدا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں، آپ
وہ ہستی ہیں جنہوں نے کفار مکہ میں مشرکین عرب سے مشرکین مکہ سے نہیں سارے دنیا کے مشرکین سے آپ نے جس طرح آپ نے سینہ سپر ہو کر آپ نے ہر سانس کے ساتھ ہر تکلیف میں ہر مصاحب میں ہر طرح کی دلداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قدموں میں اپنا سب کچھ نثار اس طرح کیا جس کی اور مثال کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا آپ فرماتے ہیں کہ نہ حضور سے پہلا آپ جیسا نہ حضور کے بعد آپ جیسا کو دیکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ آپ سے پہلے کوئی نہ آپ سے بعد کوئی نہ حضور کی مثل کوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ایسے جیسے چاند کا حالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ غار ثور مبارک میں آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم میں ہیں اور ان کے دل میں یہ اضطراب پیدا ہوا کہ مشرکین مکہ قریب آ چکے ہیں۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو فرمایا اے میرے حبیب آپ ان کو فرما دیں ابو بکر کو یہ فرما دیں کہ یہ غم نہ کریں لا تحزن ان اللہ معنا کہ اے ابو بکر غم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کے نور اقدس سے آپ کے نور اقدس کی دل میں جو ان کے اثر آیا ان کے دل میں اللہ کریم نے وہ قرآن وہ سکون عطا فرمایا۔ وہ جو اضطراب تھا وہ ان کو اپنے لیے نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور رب کریم نے ان کے لیے یہ آیت سکینہ عطا فرمائی کہ اے حبیب ان کو فرما دیں ابو بکر کو فرما دیں کہ وہ غم نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرمائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان نورین رضی اللہ عنہ مولا علی مشکل کثار رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کریم کے ساری جو نفوس قدسیہ کی جماعت نے اپنا ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ وقف رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تین باتیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں بیٹھنا، آپ کے چہرے پر دعا کو تکتے رہنا، آپ کی زیارت کرتے رہنا، آپ کے لیے خرچ کرنا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے خرچ کرنا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا کثرت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ذکر خدا سے نسیان کا خطرہ نہ ہوتا تو خیال نہ ہوتا، اگر مجھے ذکر خدا سے نسیان کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ روشی پڑھ کر اللہ کریم کا قرب حاصل کرتا۔ میرے حضور قبلہ اعظم خواجہ زندہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ درود شریف ہر رات کو قائم کرو۔ اگر 1000 مرتبہ قائم نہیں کر سکتے ہو تو 500 دفعہ کا لازمی پر اس کا پھر لازم کر لو۔ فرمایا اگر کوئی 500 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے میرا سختی سے حکم ہے وہ 110 مرتبہ ہر حالت میں ہر رات کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 110 مرتبہ درود شریف کو قائم کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صاحب رسول فرماتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کی ذات سے بڑھ کر پیدا نہ ہو جاؤں، جب میں اس کے باپ سے اس کی اولاد سے سب آدمی سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے سے محبت رکھی جس نے میرے سے محبت رکھی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان نورین رضی اللہ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مدینہ شریف تشریف آوری ہوئی، آپ نے کنواں مبارک خریدا، اس وقت پانی کی قلت تھی اور اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج بھی
وہ خوش قسمت وہ زائرین ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں، میں کہتا ہوں جن کو آج بھی مدینہ شریف جا کر اس کنویں مبارک کی زیارت ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، وہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج وہ کنواں مبارک موجود ہے، یہ ہمارے پاس خالد اقبال صاحب ہیں، یہ حاجی امین صاحب جہاں موجود ہیں، ان کو اللہ کریم نے اس کنواں مبارک کی زیارت نصیب کی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارے گھر کا سارا سامان لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت بھی آپ نے گھر کے دیواروں پر ہاتھ اس طرح مارا کہ کچھ بھی نہ رہے، سب کو اس وقت لے کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آج بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس طرح حاضر ہوئے کہ فرمایا گیا ہے ابو بکر آپ گھر میں کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہو، عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا ہجرت کے موقع پر کہ علی آج تم نے میرے حجرہ محلہ میں یہاں پر آپ نے قیام کرنا ہے، اور ان کو یہ سعادتیں درین یہ سعادتیں عظمیٰ حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر استراحت پر وہ آج رات کو وہاں پر قیام پذیر ہیں، جبکہ مشرکین کے ہر قبیلے سے چنے ہوئے جنگجو بر کائنات تھے۔ آپ نے اپنی جان کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا کیا، آپ کی ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدا رہی، لیکن اس خاص گھڑی میں آپ کو اللہ کریم نے موضوع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع فرمایا، اور غار ثور مبارک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی جان کو پیش فرمایا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت کرار آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد سے، میرے باپ سے، میری ماں سے، میری بالوں سے آپ اس طرح کہ شک پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی نسبت مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ جس نے میرے سے محبت رکھی، جس نے حسن حسین سے محبت رکھی، جس نے حسن حسین سے محبت رکھی، اس نے ان کے بابا سے محبت رکھی، جس نے ان کی ماں سے محبت رکھی، وہ قیامت والے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی یا علی یا علی۔ جناب مولا علی مشکل کشا آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہ کو اس طرح چاٹ جاتی ہے، اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ غزوہ بدر شریف میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے، مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، آپ نے عتبہ کو بھی اور شیبہ کو بھی آپ نے اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جنم حاصل کیا۔ اور غزوہ بدر شریف میں کثیر تعداد کی جو مشرکین مکہ سے جو جنم حاصل ہوئے ہیں ان کو مولا علی شیر خدا نے جنم حاصل کیا۔ غزوہ احد شریف میں ایک ایسا وقت آیا کہ اہل اسلام کچھ دیر کے لیے میدان سے پیچھے ہٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا، ایک طرف آپ نے دینی طرف مولا علی شیر خدا کو کھڑے پایا۔ آپ نے فرمایا علی آج کا دن نصرت اور خدمت اور بجاوری کا دن ہے، آج مقابلے کا دن ہے، اپنے نبی کی مدد کرو۔ اور اس وقت آپ اٹھے، آپ تو اٹھے ہوئے تھے، آپ نے اتنے میں ایک جماعت قریب آئی، آپ نے ان سب کو جنم حاصل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مارکے میں مجھے 16 زخم لگے، 4 ایسے زخم لگے جس سے میں گرا،
تو کوئی خوبصورت جوان مجھے اٹھاتا اور کھڑا کر دیتا اور یہ کہتا، کیا کہتا؟ ہے علی، اللہ تمہارے پر راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر راضی ہے، اٹھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑو۔ اور میں پھر اٹھتا اور لڑتا۔ جب معرکہ تمام ہوا، وہ ساری بات پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی کچھ شبیہ بیان کر سکتے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ان کی جو صورت تھی وہ صحابی رسول اللہ قلبی سے ملتی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل امین تھے۔ غزوہ خندق میں، اس سے پہلے اسی غزوہ مبارک میں آپ کے پیارے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ آپ میدان میں تھے۔ آپ کو وحشی نے اپنا حربہ پھینکا اور آپ درجہ شہادت پر فیض ہو گئے۔ اور بات جب سب سے پہلے ان کو مولا علی شیر خدا نے دیکھا، ان کی اس کفیت کو دیکھا تو آپ بلند آواز سے روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے اس کفیت میں جب ان کو دیکھا، مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس شدت کے ساتھ کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آتا کہ جس نے آپ کو شہید کیا وہ فتح موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند تھا کہ تم میرے سامنے امان کے لیے طالب نہ ہوتے، میرے سامنے ایمان لے کر طالب نہ ہوتے، مجھے یہ بات زیادہ پسند تھی۔ لیکن میں نے تمہارا اسلام قبول کیا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ میرے سامنے نہیں آنا، جب میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے پیارے چچا کا درد مجھے دل میں ستائے گا۔ غزوہ خندق کے وقت عمر بن عبد الوہاب خندق کو عبور کر کے سامنے آ گیا تو اس نے للکار کی، اب ایک طرف سارا عرب ہے اور ایک طرف مدینہ شریف کے اندر سے یہود جو وہ تھے ان کے جتنے قبائل تھے وہ لشکر بندی کرنے لگے۔ ایسے عالم میں جب وہ سامنے آیا اس نے پکار کے، اب سب لوگ خاموش تھے۔ مولا علی شیر خدا اٹھے، آپ نے فرمایا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ بیٹھیں۔ پھر اس نے پکار کی، پھر آپ بھی اٹھے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بیٹھ جائیں۔ پھر اس نے پکار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا آپ کی خدمت عالیہ میں مولا علی شیر خدا اٹھ کر آپ کی قدم بوسی میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ قربان، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے ان کے سر مبارک پر امامہ مبارک باندھا، ذرا مبارک پہنائی اور آپ نے ان کے ہاتھ میں وہ تلوار عطا فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عطا فرمائی، اس کا نام ذوالفقار تھا۔ وہ آپ نے جب ان کو تلوار عطا فرما کر روانہ فرمایا، آپ دعا فرماتے ہیں، یا اللہ کریم، غزوہ بدر شریف میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو تو نے لے لیا، اور غزوہ احد شریف میں میرے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو لے لیا۔ یا اللہ کریم، اب میرے پاس یہ علی تیرا بندہ، میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا ہے، یا اللہ اس کو کامیاب فرما، اس کو نصرت عطا فرما، اس کو استقامت عطا فرما، اس کو حوصلہ عطا فرما، یا اللہ اس کو غلبہ عطا فرما اور اس کے دشمن کو مغلوب فرما دے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس بھائی کو، میرے اس چچا کے بیٹے کو، تیرے اس بندے کو یا اللہ میں صحیح سلامت میرے پاس واپس لا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو ساتھ لیے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا جس نے ان دونوں سو کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کریم کو محبوب رکھا اور اللہ کریم نے اس کو جنت میں داخل کیا۔
آپ نبی کریم علیہ اسامہ بن زیاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حسن حسین سے بغض رکھا، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے میرے سے بغض رکھا، اور جس نے میرے سے بغض رکھا اس نے اللہ کریم سے بغض رکھا، اور اللہ کریم نے اس کو دوزخ میں جہنم میں دوزخ میں داخل کیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس فرد کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ کریم فتح بھی عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اور وہ فرد بھی اللہ کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ ساری رات ان نفوس قدسیہ کی اس طرح کٹی کہ صبح کس کو یہ سعادتیں درہیں، یہ نعمت عظمیٰ کس کے نصیب میں آتی ہے۔ اور صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا بسم اللہ کرم اللہ وجوہ کو یاد فرمایا، جب ان کو یاد فرمایا ان کی آنکھوں کو تکلیف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانو مبارک پر آپ کا سر رکھا، اپنے لابدین کو ان کی آنکھ میں ڈالا، اور ان کو سر پر آپ نے امامہ مبارک باندھا، تلوار عنایت فرمائی اور ان کو روانہ فرمایا، اور آپ کی دل کی توجہ آپ کا نور مولا علی شیر خدا کی طرف تھا۔ آپ نے مرحب کے بھائی کو بھی واصل جنم کیا اور مرحب کو جنم واصل کیا۔ آپ کے ہاتھ سے ڈال گری، آپ نے دروازہ قلعہ کو اٹھایا، اپنے سامنے ڈال کو بنا لیا، اور اللہ کریم نے فتح مبین عطا فرمائی۔ فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال فرمایا، ان کے ماتھے پر بوسہ بھی عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اس وقت اس طرح کا نور تھا جیسے برق چمک رہی ہے۔ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت المبدہ کے موقع پر فرماتے ہیں، میں اہل اسلام، آپ نے نفوس قدسیہ کی جو جماعت کی صحابہ کریم کی، آپ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا میں تمہارے پاس دو چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ میرے ایک اہل بیت اور عطرت ہے، دیکھو ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور کبھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو خیال رکھنا، اور پھر آپ واپس جب مدینہ شریف آئے اور آپ نے جب خم غدیر کے وقت پر اس جگہ پر قیام فرمایا، وہاں پر آپ نے مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، اور آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نے اے اللہ جس نے علی کو دوست رکھا، علی کو محبوب رکھا، یا اللہ علی کو محبوب رکھ، یا اللہ اس کو جس نے علی سے دشمنی کی، یا اللہ اس سے تو دشمنی رکھ، یا اللہ جس نے علی سے محبت رکھی اس کو محبوب رکھ، اور جس نے علی سے دشمنی رکھی اس کو تو بھی دشمن رکھ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ماں کو پایا اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان اس نے بوسہ دیا، اور جس نے اپنی ماں کو پایا اور اس نے اپنی ماں کی دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، جس نے اپنی ماں کو پایا اور اپنی ماں کی دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور وہ بوسہ اس کے لیے دوزخ کے سامنے آڑ بن جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا خوش بخت انسان جس کے والدین زندہ ہوں اور اس کی صبح شام اس حالت میں ہو کہ وہ خوشی کی حالت میں ہو، اور اس کے لیے اس کی صبح شام پھر شام اس حالت میں ہو، اور اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایسا فرد جس کے ماں باپ کا نافرمان ہو وہ اسے خطا ہو اور اس کی صبح شام اس حالت میں ہو جائے تو اس کے لیے پھر شام کو دو دروازے دوزخ کے کھلے ہوتے ہیں۔
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گئے، میں اس کے لیے خیرات کرنا چاہتا ہوں، کیا خیرات کروں؟ آپ نے فرمایا خیرات کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے کون سی چیز خیرات کروں کہ جس کے لیے اس کے زیادہ ثواب ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پانی پلایا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک لونڈی خریدی، ایک لونڈی کو خریدا تو جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو اپنے گھر سے نکال دیجئے، اس لیے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ اس کا جگہ دوزخ میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو کچھ کھجوریں دی، اس نے وہ کچھ کھجوریں کھائیں اور باقی کھجوریں اس نے لے کر گھر سے گھر مبارک سے باہر چلی۔ اس نے رستے میں کسی کو خیرات کر دی، پھر جبرائیل امین واپس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اس لونڈی کو آپ واپس بلا لیجئے، جو کھجوریں آپ نے اس کو عطا فرمائی اس نے رستے میں خیرات کر دی، اللہ نے اس کو دوزخ سے رہائی عطا فرمائی۔ 1956 بروز اتوار صبح 9 بجے ہلکی بارش ہو رہی تھی، قبلہ عالم کی تمبوسی میں حاضر ہوا، بیعت کی نعمت ملی۔ پہلی ہی حاضری میں قبلہ عالم حضور نے فرمایا رب نواز آج سے لنگر کے سارے امور آپ کے سپرد۔ آپ بابا جی نے فرمایا اس کے بعد پہلی جو ڈیوٹی آئی محفل کی وہ رمضان شریف کے بعد چھوٹی عید الفطر کی ڈیوٹی تھی۔ 61 سال گزر گئے، جس سال بابا جی نے وصال فرمایا اس سال جب میں ان کو لے کر دربار عالیہ میں حاضر ہوا، آپ دیئے لسٹ پر تھے۔ میرے قبلہ عالم پیر حبیب اللہ شاہ صاحب نے جب ان کو دیکھا تو کوہاٹ سی ایم ایچ بھیج دیا، یہ کانی صاحب موجود ہے، شیرہ موجود ہے، یہ میرے ساتھ تھے۔ تو بابا جی کچھ وقت گزارنے کے بعد بار بار اصرار کر رہے ہیں مجھے واپس لے چلو، واپس لے چلو۔ اب میرے قبلہ عالم کا حکم یہ ہے کہ یہ ان کو وہاں پر سی ایم ایچ کوہاٹ میں کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ ادھر میرے بابا جی کو حکم ہے مجھے واپس لے چلو۔ رات گزری، وہ تو اتر گئی۔ اگلے دن جب ان کا زیادہ اصرار ہوا میں بے بس ہو گیا، میں نے ادھر سے حضور قبلہ عالم پیر جی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اب بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، اب میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں ادھر ہی آتا ہوں۔ اور آپ جب واپس سی ایم ایل کوہاٹ میں آئے، شیرہ اور قانی صاحب رشاد قانی صاحب موجود ہے یہاں پر، ان کی موجودگی میں میرے بابا جی نے یہ بات ساری دہرائی اور فرماتے ہیں کہ حضور 1956 میں میرے قبلہ عالم نے جب مجھے یہ حکم فرمایا تو اس کے بعد جو عرس مبارک 1956 میں منعقد کیا گیا، اس میں 250 مہمان تھے، 16 بندے میرے ساتھ کام والے تھے اور 17واں بندہ میں تھا۔ اور آج لاکھوں کی تعداد میں اہل محبت آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا پر حضور میں آپ کے لیے وہاں پر بیٹھ ہو سکتا ہوں، مجھے آپ لے چلے، مجھے حضور کی حکم کی تعمیل میں مجھے آخری وقت اپنے قدموں میں رکھیں، مجھے حضور کی ڈیوٹی پر متعین رکھیں، مجھے جہاں سی ایم ایچ کو ہاتھ میں مت رکھیں، مجھے حضور کی ڈیوٹی کی تعمیل میں اپنے قدموں میں رکھیں۔ تو میرے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب آپ کو جب میرے بابا جی نے عرض کی، آپ نے اسی وقت آپ حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ تیاری کریں، اور وہ آپ نے اسی وقت ان کو اپنے روانہ ہو گئے اور ہمیں حکم فرمایا کہ ان کو لے کر دربار عالیہ لے آئے۔ دربار عالیہ اس حالت میں بھی چودھری صاحب نے دیکھا، چودھری اسد صاحب نے دیکھا کہ وہ وہاں پر وہ مختلف جگہوں پر وہ ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں وزٹ کیا۔ آخری جو ان کی ڈیوٹی تھی وہاں پر بھی وہ ٹائم بیٹھے رہے۔ پیری صاحب حضور قبلہ عالم پیری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صوفی صاحب اب آپ ٹھیک ہے آپ کچھ آرام بھی کریں کچھ دیکھیں بھی، لیکن آپ نے مجھے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو آرام کرنے۔ اہل محبت بیٹھے ہو، میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے دل میں یہ شمع روشن ہو جائے کہ میرا یہ ڈیوٹی ہمیں آج سے نہیں ہے، یہ تو آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ میرے حضور قبلہ عالم پیر صاحب کی ڈیوٹی میں
اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کے دلوں میں کشادگی دے، اللہ کریم آپ کو استقامت دے میرے ساتھ ڈیوٹی کرنے کی۔ اور یہ جو مسجد جس میں آپ لوگ بیٹھے ہو، جب میرے بابا جی حاضر سرگس تھے تو 1972 میں میرے قبلہ عالم پیر صاحب نے آپ حضور نے میرے بابا جی کو اس مبارک کے حکم فرمایا، اجازت فرمائی۔ اس وقت چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے ابو جی میرے بابا جی ساتھ ہوتے تھے کہ صفدر صاحب میرے چاچا جی موجود ہیں، جان صاحب حاجی امین صاحب موجود ہیں، اہل علاقہ موجود ہیں۔ گاؤں کی مسجد میں محفل منعقد ہوا کرتی تھی اور وہاں پر آخری محفل اور پھر قبرستان میں مقامشی پہ جانا جلوس کی صورت میں وہاں پر آخری محفل منعقد ہوتی۔ اس وقت میرے قبلہ عالم پیر صاحب نے میرے بابا جی حضور کو 2 دن اس مبارک کی اجازت عطا فرمائی۔ 1957 میں میرے بابا جی حضور کے ہاتھ کی تحریر دیکھی۔ آپ خالد صاحب سے سن چکے ہیں، میرے بابا جی نے ایک کثیر تعداد میں کلام لکھا، کتابیں لکھی۔ آپ نے اردو میں لکھا، پنجابی میں لکھا، آپ نے نثر میں لکھا، نظم میں لکھا، آپ نے فارسی کلام لکھا۔ بہت سا کلام ہے جو وہ کتابیں بنتے ہوئے بھی رہتی ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم اہل محبت کے سامنے لے کر آ سکے۔ میرے بابا جی حضور کی ایک تحریر میرے سامنے آئی جس میں آپ نے فرمایا، 1957 کی بات ہے، میں حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا اور آپ نے فرمایا کہ رب نواز، میں اس علاقے میں آپ کا لنگر بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کا رقبہ بھی زیادہ دیکھ رہا ہوں، آپ کی عزت بھی زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے قبلہ عالم پیر صاحب نے 1957 میں میرے قبلہ عالم پیر صاحب نے میرے حضور قبلہ عالم نے جن کے بابت میرے بابا جی فرمایا کرتے قبلہ عالم نور ہے اور قبلہ عالم کے ساری اولاد پاک اے نور مبارک ہے۔ میرے حضور بابا جی میرے قبلہ عالم بادشاہ صاحب حضور کے بارے میں فرمایا کرتے کہ میں ساری زندگی آپ کے سامنے رہا، میری نگاہوں کو وہ اس طرح تھی کہ آپ کا جمال میں نہ دیکھ سکا۔ ادب کا یہ تھا کہ میں ہر وقت جب بھی آپ کے قدم بوسے میں حاضر ہوتا تو قبلہ عالم بادشاہ صاحب حضور کے قدم مبارک میں آپ کی نلین مبارک پر ہی میری نگاہ رہتی۔ اور جب آپ کا آخری عرس مبارک 2015 کا تھا، وہ فوٹو آپ لوگوں نے، وہ تصویر آپ لوگوں نے نیٹ پر فیس بک پر دیکھی ہوگی کہ اس وقت بھی ویل چیئر پر موجود ہے، اکرم اور میں کیانی صاحب ساتھ تھے۔ تو قبلہ عالم بادشاہ صاحب نے یاد فرمایا اور اس وقت بھی میرے قبلہ عالم بادشاہ صاحب حضور نے آپ حضور نے اپنا دستے مبارک میرے بابا جی حضور کے سر مبارک پر رکھا اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس عالم میں بھی میرے بابا جی حضور جھکے ہوئے ہیں اور ان کی اس وقت بھی نگاہ میرے قبلہ عالم بادشاہ صاحب میرے قبلہ عالم پیر صاحب کے اے نور مبارک کے قدم مبارک پر تھی۔ اور میرے اہل محبت لوگوں اور سنو اور ادب کے اس طریقے پر آؤ، اس ڈیوٹی کی طرف آؤ، اس تعلیم کی طرف آؤ، اس طریقے پر آؤ اور اس طریقت کی طرف آؤ۔ جب میرے قبلہ عالم پیر صاحب نے میرے بابا جی کو حضور کو یاد فرمایا، ریٹائرمنٹ کے بعد جب واپس حضور نے یاد فرمایا، آپ حضور کے میں اس وقت چھوٹی عمر تھی، میرے منہ پر داڑھی بھی نہیں تھی، تو میرے بابا جی نے مجھے ساتھ رکھا۔ جب ساتھ رکھا آپ حضور نے یاد فرمایا پرانے حجرہ مبارک میں، اور آپ حضور قبلہ عالم پیر صاحب نے آپ حضور نے میرے بابا جی حضور کو ایک پتھر مبارک عطا فرمایا۔ اس پتھر کو آپ نے اس طرح دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا اور جس طرح موبائل کو میں رکھا ہوا ہے، اور آپ نے ہاتھ مبارک میں لے کر آپ نے دعا فرمائی، اور اس ہاتھ کو پکڑے ہوئے آپ نے دعا فرمانے کے بعد آپ نے مسجد مبارک میں بنانے کا حکم عطا فرمایا اور فرمایا کہ رب نواز اس پتھر کو آپ نے اپنی مسجد کی بنیاد میں دائیں طرف رکھ دینا ہے۔ اللہ کریم کے فضل سے پھر میرے بابا جی حضور آپ حضور کو یہ نعمت عظمی ملی، اور سب کو یہ مسجد کی نعمت ملی۔ اور سنگیوں اور دربار عالیہ سے محبت رکھنے والوں، میری طرف اس بات کا دل کی آنکھیں کھول کر سنو، اور دربار عالیہ گمگول شیخ کی مسجد اور پھر میرے قبلہ عالم پیر حبیب اللہ صاحب کی مسجد، یہ جس مسجد میں تم بیٹھے ہو یہ میرے پیر حبیب اللہ صاحب پیر انعام اللہ شاہ صاحب کی مسجد ہے، اور یہ وہ مسجد ہے۔ اور مسجدیں تو ساری مسجدیں ہوتی ہیں لیکن یہ وہ بیت مسجد ہے جس کی بنیاد میں قبلہ عالم کا عطا فرمایا ہوا آپ کا دست مبارک بس کیا ہوا پتھر مبارک موجود ہے۔ آپ لوگ فکر کرے اہل علاقہ ہماری اس مسجد میں آنے کا،
آپ لوگ فکر کریں خالد صاحب ہر جمعہ جہاں پڑھاتے ہیں دور دراز کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں جب بابا جی نے جب جمعہ کا آغاز کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا خالد صاحب موجود ہیں خود بتا سکتے ہیں خالد صاحب مجھے اس بات کا انتظار ہے کب آپ واپس آتے ہو اور میں اس بات جمعے کا آغاز کرتا ہوں اور جب یہ ریٹائرمنٹ ہوئے میرے حضور پیر حبیب اللہ شاہ صاحب آپ کے نور باطنی آپ کے توجہ احسان سے آپ کی نگاہ احسان سے پھر جہاں دربار علی منور آباد شریف میں جمعہ کا آغاز کیا گیا اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور جہاں بھی جمعہ پڑھو گے جہاں بھی نماز ادا کرو گے کھلے میدانوں میں کرو گے اور جدھر بھی نماز ادا کرو گے نماز ادا ہو جائے گی اور جدھر بھی جمعہ پڑھو گے جمعہ ادا ہو جائے گا اور لیکن میرے حضور کی عالم پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی وہ دربار عالیہ میں وہاں جانا بہت نصیب والوں کی بات ہے لیکن کم از کم جو نہیں جا سکتا وہ میرے حضور کی اس مسجد میں آ کر جمعے کی حاضری کا فکر کرو یہ جو باہر آپ لوگ لکڑ دیکھ رہے ہو اور یہ لکڑ 1970 کی دہائی سے ہمیں ڈیوٹی نصیب ہے اور بوسے کی ڈیوٹی ہمیں 1970 کی دہائی سے نصیب ہے اور بابا یہاں لیاس صاحب موجود ہیں حاجی کمال صاحب اور ان لوگوں کے ٹرک ہوا کرتے اور کثرت کے ساتھ پورا سال ٹرکوں کو سفر جاری رہتا اور یہ لکڑ کٹائی کا کام پرانے اہل علاقہ جانتے ہیں چودھری صاحب جانتے ہیں 1989 کی بات مجھے یاد ہے وہ 114 اونٹ تھے اور اس کے ساتھ ٹرالیاں تھی راگ صاحب فوت ہو گئے حاجی مین صاحب موجود ہیں ان کے اور شوکت کے ان کے سائیکلوں پر لاؤڈ سپیکر بندے ہوئے تھے چودھری اسد صاحب ان وقتوں میں مووی کو بنانے کا نواں سسٹم چلا تھا یہ 89 میں وہ سسٹم لے کر آئے اور قافلہ آ رہا تھا جنہوں نے کچھ مووی بنائی تھی وہ اس بات کا یہ تھا وہ اس وقت اونٹوں پر لکڑ آیا کرتی تھی اور وہ سارا اونٹ پر لکڑ جو ہوا کرتی تھی وہ دربار علیہ گمگول شیف اس مبارک نے ہی اس کا تمام کیا جایا کرتا تھا وہ اس وقت بھی یہی فکر تھا آج بھی ہمارے سانسوں میں دربار علیہ گمگول شریف آپ کا فکر ہی رچا بسا ہے ہم یہی بات آپ سے کرتے ہیں کہ میرے امام کا فکر آپ کے دل میں اتر جائے اب اللہ کے فضل سے 5 ٹرک ہر سال دربار عالیہ جاتے ہیں اور میں یہ بات آپ لوگوں سے اس لیے کرتا ہوں میں حضور کا احسان مند ہوں میں قبلہ عالم کے گھرانے کا احسان مند ہوں میں حضور کے گھرانے کا شکر گزار ہوں وہ حضور کا جتنا میں اس احسان شکر گزاری کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ نے میرے پر ہمارے پر وہ یہ نعمت عظمی عطا فرمائی ہیں وہ اس کو ہمیشہ ہمارے پر قائم رکھیں وہ جو لوگ اس ڈیوٹی کاوش میں بھی ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان پر بھی اللہ کریم ان کے قبر و حشر کو خوبصورت کرے جو موجود ہے اللہ ان کو میرے ساتھ سفر میں مضبوط رکھے اور سنو اور میری بات کی طرف توجہ سے سنو توجہ سے دھیان دو کہ جو لکڑ ہے یہ میں نے کوئی تجارت نہیں کرنی ہے یہ میں نے کوئی آرا نہیں یہاں بنایا ہوا اور یہ میرے امام کی لکڑ ہے اور میرے امام کے گھر میں اور لاکھوں لوگ اس مبارک پر آتے ہیں اور جب لاکھوں لوگ آتے ہیں ان زائرین کے لیے لنگر پاک تیار ہوتا ہے اور لنگر پاک کے لیے لنگر جہاں سے وہ قبول کرتے ہیں اور یہ ان کا احسان ہے اور میں کہتا ہوں اجتماع میں آپ لوگ بھی شامل ہو جاؤ اور جب ہم آپ کو لوگوں کو یاد کریں پیر صاحب کے کام کے لیے اور اس مبارک کے کام کے لیے اور اس مبارک کے کام لوگوں کے لیے تو اس مبارک کے لیے دن والے دن ہوتا ہے خالد صاحب تم کو بتا چکے ہیں اور میرے اہل محبت اہل اشاق لوگوں میری بات کی طرف دھیان دو ہمارا کام اگست میں شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں جو غیر حاضر ہیں ان کو بھی کہتا ہوں 8ویں مہینے میں میرے ساتھ فکر کرو آنے کے لیے خود آ کر ہمیں رابطہ کرو ہمیں کب آپ لائیں گے مقدم کی ڈیوٹی اور بوسے کی ڈیوٹی ہمیں آپ کی طرف سے ہدایت ہے اور میں بچہ تھا میں ابھی پرائمری اسکول میں تھا میں اس وقت دیکھا کرتا تھا کہ بابا جی دربار عالیہ میں گمگول شریف میں حضور قبلہ عالم میں چودھری صاحب موجود ہیں ان کو پتہ ہے پرانی زانہ ویلی میں مال ہوا کرتے تھے حضور وہاں پر ہر روز وہاں جایا کرتے بنگلہ مبارک میں ایک کمرے میں وہاں آپ موجود ہوتے کچھ دیر وہاں کے جہاں فرما ہوتے وہ آج بھی کمرہ محفوظ ہے سب کچھ وہاں پر موجود ہے اسی طرح پڑا ہوا ہے اسی طرح مسلح مبارک میں موجود ہے تو اس وقت مال کو دے کر حضور وہاں آگے جایا کرتے
یہ حضور کا روز کا معمول تھا، اور اس وقت بچپن میں یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوتے نہیں. بابا جی اکثر ساتھ ہوتے، جب وہ ساتھ ہوتے اس وقت چودھری صاحب بھی بعض دفعہ ہوتے تو اللہ کے فضل سے یہ نعمت ملی. آپ حضور کا کیسے چلتے ہیں، کیسے ارشادات عالیہ فرماتے ہیں، کیسے آپ کے ملفوظات عالیہ ہیں، کیسے آپ کا اٹھنا ہے، کیسے آپ کے قدم مبارک ہیں، کیسے آپ کا رخ انور پھیرنا ہے، کیسے آپ مصلی مبارک پر آپ کے انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیسے آپ قلم مبارک پکتے ہیں، کیسے آپ ہاتھ سے تویز مبارک لکھتے ہیں، کیسے آپ جلوت میں ہوتے ہیں، کیسے آپ خلوت میں ہوتے ہیں، کیسے آپ نماز ادا فرماتے ہیں. اللہ اس خوبصورت اداؤں کو ہمارے لیے قیامت کا سرمایہ بنا دے. میرے قبلہ عالم حضور پیرجیت صاحب، پھر حبیب اللہ شاہ صاحب، آپ حضور کا لامحدود صنعت ہیں کہ آپ حضور ہمیں یاد فرماتے ہیں. اور وہ سلسلہ حضور کے زمین پاک پر میرے بابا جی کا ڈیوٹی کا رہا. پھر کچھ عرصہ مسلسل وہاں آپ حاضری رہی. جب آج کچھ عرصہ آپ علیل ہو گئے، آپ حضور قبلہ پیرجیت صاحب کا احسان وہاں پر مجھے تعینات فرما دیا گیا. وہاں اس وقت سردار اقبال صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو بھی خلیق رحمت کرے. اس کے بعد آپ بھی زمین پاک دربار عالیہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں پر بھی آپ کا احسان، آپ مجھ نے چیز کو یاد فرمایا. اور آپ بھی، لیکن وہاں پر زمین کا کام ہے، وہاں پر دربار عالیہ میں گندم کی ڈیوٹی کا کام ہے. اہل محبت کو میں توجہ دلاتا ہوں اور سنو سنگیو، اور جب میں ہمیشہ ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں اور جس کے گھر میں کوئی تکلیف ہو، اور جس کی اولاد نہ ہو، اور جس کی کوئی بیماری ہو، اور جو زیادہ مشکل میں ہو، اور جس کی اولاد نافرمان ہو، اور جس کی دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہو، اور میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں. اور میرے ساتھ اس مبارک پر، اور میرے حضور کے اس مبارک پر میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں. اور میرے حضور کی گندم کی ڈیوٹی پر، اگر وہاں پر جب گندم کی ڈیوٹی پر کام کرو گے، جب وہ وہاں پر رکھ کے آ جاؤ گے، ہر روز زائرین آئیں گے، ہزاروں لوگ نیک بھی آئیں گے. اور وہ جب میرے حضور کے روزہ مبارک پر بیٹھیں گے، اور جب لنگر کھائیں گے، جب وہ لنگر کھائیں گے، اور میرے امام کا لنگر ہے، اور مالک میرا حضور ہے، لیکن تم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو کر بھی، اور جب وہاں پر کوئی روٹی کھا رہا ہوگا، اور میرا امام تم کو وہاں بھی اپنے اس ثواب میں اور روٹی کھلانے والے کی ڈیوٹی میں، وہ وہاں اس ثواب میں گھر میں بیٹھے ہوئے تم لوگ شامل ہو جاؤ گے. اور اس فکر میں آ جاؤ. اور ہر سال میں آپ لوگوں کو اس خاص وقت میں یاد کرتا ہوں. اور لیکن زمین کو بہت سلسلہ بڑھ رہا ہے، آبادی کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. اللہ اس کو اور زیادہ خوبصورت کرے. اور پھر انعام اللہ شاہ صاحب کے لیے جب آپ کا زمانہ آئے، اور پھر کلیم اللہ شاہ صاحب کا وقت آئے، اور پھر عباد اللہ شاہ صاحب کا وقت آئے، تو ان کے بابا جی اتنا کام کر چکے ہوں، کہ وہ بے فکر ہو جائیں. اللہ کریم میرے حضور کے گھرانے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. میرے امام کے سارے گھرانے کو اللہ کا پریم قائم و دائم رکھے. اللہ کریم میرے امام کے گھر کو اللہ کریم ان کو قیامت کی صبح تک بلند رکھے. اللہ کریم میرے امام کے گھر کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم گنہگاروں پر آپ کا نگاہ احسان قائم و دائم رکھے. میرے حضور بابا جی حضور نے کچھ کلام یاد فرمایا، کچھ کلام لکھا. آپ نے کچھ نادیہ کلام لکھا، آپ نے حمد لکھی. آپ نے میرے قبلہ عالم کی بارگاہ میں جب کا عیاش کی، حضور میں آپ کے لیے کتاب لکھنا چاہتا ہوں. آپ میرے قبلہ عالم نے میری موجودگی میں پرانے حجرہ مبارک میں اپنے پاؤں کو، دانے پاؤں کو آگے فرمایا کہ پرواز میرے پاؤں کے میرے انگوٹھے کو چوس لو. اور آپ کے چوسنے سے میرے بابا جی ظہور پر علم لدنی کی حجاب ہٹ کے، اور پھر بہت سی کتابیں لکھی، جس میں کنز العرفان کتاب ہے، جس میں آپ لوگوں کے لیے اور قیامت کے صبح تک کے لیے میرے حضور کو اسوہ حسنہ موجود ہے. میرے حضور نے اور بہت ساری کتابیں لکھی، آپ کے کلمی لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں. ہم فکر کر رہے ہیں کہ اس کو کچھ اب کتابی شکل میں لایا جائے. اور سنگیو دیکھ سکتے ہو آج 6 سال پورے ہو گئے ہیں، اور جہاں میرے بابا جی حضور کا ابھی تک روزہ نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، نہ فکر ہے. آپ دیکھ سکتے ہو جب بھی آپ آتے ہو وہی مسجد ہے، وہی حویلی ہے، وہی ہمارا گھر ہے. اس میں کسی جگہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. اور اس لیے ہمارا جینا مرنا، ہمارا ہر سانس، ہمارا سب کچھ اپنے امام کے لیے ہے. جب ہمیں امام کے لیے وہ جانے خدا جانے.
میں ابھی یہ تھوڑا سا وقت میرے پاس پڑے ہیں، میں تھوڑا سا چند نعت شریف کے چند سطرے پڑھ کر جو نیا کلام ہے اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اجازت لوں گا۔ آج میں نے آپ لوگوں سے کچھ ٹائم لیا ہے، کیوں نہ میں آپ کا ٹائم لوں؟ جب آپ لوگ آئے ہو، گھروں سے آئے ہو، اس نیت سے آئے ہو، یہاں بیٹھنے کے لیے آئے ہو، اور جب بیٹھنے کے لیے آئے ہو کچھ سننے کے لیے آئے ہو، اور میں آپ کو سب سے پہلے اسی بات کی طرف توجہ لیتا ہوں، اور میرے حضور کے لیے اپنا رخ پھیر لو اور درود شریف کو قائم کرو، اور میرے اہل محبت اور اپنے اخلاق کو خوب سنوار لو اور سنو تو قبر کو چھوڑ دو اور ناپرستی کو چھوڑ دو اور کسی کے آپ جوئی مت کرو اور کسی کی دل آزاری مت کرو اور کسی کے پیچھے مت پڑو اور کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولو اور کسی کی دل آزاری مت کرو اور کسی کی توہین مت کرو اور کسی کے ساتھ غلط معاملہ مت کرو اور سنا مفلس لوگوں کی دل آزاری سے بچو اور یتیموں کی دل آزاری سے بچو اور ہمیشہ فکر کرو اس بات کی اور دین کی طرف آؤ اور سنو اخلاق حسنہ کی طرف آؤ اور سنو رحمدلی کی طرف آؤ اور سنو درستی اور درختگی کے ساتھ بچنے کی فکر کرو اور سنو اس بات کی طرف آؤ اور صلح رحمی کی طرف آؤ اور خوبصورت زبان استعمال کرو اور نرمی کی طرف آؤ اور جب بھی ٹوٹی پر آؤ تو بلاوے کی طرف آؤ اور ٹوٹی کی طرف آداب کا خیال کرو اور سنو شاہ نجاسی کی طرف اور جب میرے پیارے نبی علیہ السلام کا وہ مکتوب نامہ پہنچا اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب نامہ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے لگایا اور اٹھا تک سے نیچے بیٹھ گیا اور جب نیچے بیٹھ گیا اور نیچے بیٹھ کے اس نے آنکھوں کے ساتھ لگایا اور اس نے اور اسلام قبول کیا اور سنو ادب کی اس طرف آؤ اور غصے کو چھوڑ دو اور صلح رحمی کی طرف آؤ اور سنو درگزر کرو اور سنو اور پردہ پوشی کی طرف آؤ اور کل قیامت والے دن اللہ تمہارے آنکھوں پر پردہ پوشی کرے اور سنو میرے بھائی کا بیٹا عبد الجبار 9 سال وہاں پر دربار علیہ میں ڈیوٹی کرتا رہا ابھی 1.5 سال ہوگا اس کو شادی کو ہوئے اس کی 8 مہینے کی بچی ہے جو کل ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی کے اس بچے عبد الجبار کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے میرا امام کل آئے میرے حضور کل آئے دربار علیہ کمزور شیف سے اٹھے آپ نے لاج رکھنے والے ہیں آپ کمزور غلاموں کی لاج رکھنے والے ہیں آپ سخت تکلیف میں ہو آپ جیسے بھی ہو آپ ملک بھر میں اور ملک کے باہر بھی اپنے غلاموں کی دلجوئی کے لیے آپ سفر کو اختیار فرماتے ہیں اور جب میرا امام اتنا فکر کر رہا ہے اور غلاموں کو بھی کوئی حق ہے وہ کم نماز کو قائم کرو اور روشی کو قائم کرو اور جو میرے حضور کا حکم ہے نماز کی پابندی کرو اور ببوزو رہو اور کسی کی دلداری مت کرو اور جب میرا امام آجے کا پہنچتا تمہارے پاس اور تمہارے فیض میں بھی ہر محفل میں وہاں جاؤ اور جب بھی محفل ہوتی ہے دربار علیہ میں اور ڈیوٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ آؤ اور جو ڈیوٹی کے لیے نہیں آ سکتا کم اور کم از کم گھروں میں بیٹھ کر ہی میرے حضور کا فکر کرو حضور کو یاد کرو اور آپ کے بلاوے میں آپ کے حکم کی تعمیر کا احساس کرو اللہ صلی اللہ سیدنا علیہ سیدنا محمد ہمیں کسی دنیا دار کو محتاج نہ ہونے دینا یا اللہ کریم دین دنیا کی بھلائی عطا فرما فکر آخرت عطا فرما اللہ کریم سکرات مذاکرات کو آسانی فرما یا اللہ کریم میرے قبلہ عالمگیر صاحب آپ حضور کے ہیں نور قبلہ عالم بادشاہ صاحب آپ بڑے حضور قبلہ عالمگیر بادشاہ صاحب حضور کا سارا کرانا باغ آپ حضور پیر انعام اللہ شاہ صاحب پیر کریم اللہ شاہ صاحب پیر عبادہ اللہ شاہ صاحب سارے کرانے کو اللہ کریم شیخ معاملہ عطا فرما خوبصورت زندگی عطا فرما آپ کے ساتھ برما کو ہمارے پر قائم دائم رکھ آپ حضور کا ہی خیال ہمارے دلوں میں مضبوط فرما آپ کے وسیلے سے مولا علی مشکل کشا کی محبت آپ کے کرانے کی محبت عطا فرما یا اللہ کریم یا اللہ کریم کو سارے وسیم فرما دے جیسا کہ اسامہ بن زید نے فرمایا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس نے حسین کو محبوب رکھا یا اللہ وہ اس کو بھی محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھے اللہ کریم ہمیں حضور کے کرانے کی محبت عطا فرما اللہ کریم آپ کے لنگر پاک کی بسط کو شادگی کے صدقے سے ہمارے پر رزق کو شادہ فرما دے ہر طرح کی تنگی تکلیف پرش رکاوٹ سے نجات عطا فرما دے جن کے گھروں میں جوان بچے بیٹھے ہیں ان کو اللہ کریم شادی عطا فرما دے شادیوں کا ہماری آسانی فرما دے جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے دنیا صالح نعمت عطا فرما دے دنیا صالح صحت مند نعمت عطا فرما دے یا اللہ کریم اپنے ذکر سے ہمارے مردہ دل سے عطا فرما دے جو بھی ہمارے سے اس دنیا سے چلے گئے لوری صاحب گئے ریاض صاحب گئے
اور جتنے لوگ دنیا سے ہمارے ساتھ گئے ہیں اللہ کریم ان سب پر اپنے فضل سے جنت میں میرے قبلہ ربیر صاحب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. میرے حضور قبلہ عالم بابا جی حضور کی میرے حضور قبلہ عالم کی نگاہ احسان سے جتنے بھی لوگ میرے بابا جی کے ساتھ اب بھی یا پہلے بھی ہمارے ساتھ اب میرے حضور کی مٹی پر روئے روائیں اللہ کریم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. چودھری حسن صاحب کے ابو جی ان کے ماں جی میرے بابا جی کے ساتھ ان کی ایک خاص پیار اور ایک خاص قسم کی کفیت میں نے دیکھی اپنے میں بچپن میں دیکھتا رہا. ان دوست بہن کی باتوں کو ان کی مسکراہٹوں کو میں نے دیکھا. سب صاحب وجود ہے ان کی کفیت کو میں نے دیکھا. وفات سے کہ ابو جی کی جو محبت میرے بابا جی کے ساتھ اور جتنے احباب ہیں اللہ کریم اس محبت کے سفر کو ہمیشہ قیامت تک رکھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد مبارک وسلم. عمرہ خلق زیارت پسل مرگا چے بازار بھی پا مزار دا درویشان چے بازار بھی پا مزار دا درویشان کرونا حال تا گورا حال سشو کرونا حال تا گورا حال سشو راشا مکا انکار دا درویشان راشا مکا انکار دا درویشان